شخصیت کو آپ کے سامنے مدعو کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے۔ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے۔ سر جائے تو جائے حق ہو نہ مگر رسوا، سر جائے تو جائے حق ہو نہ مگر رسوا، یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے، یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح چاند اور اس کی صاف و شفاف چاندنی کے تعارف کی ضرورت نہیں، جس طرح آسمان پر مسکراتے ہوئے ستاروں کی تعارف کی ضرورت نہیں، ایسے ہی کچھ ممتاز شخصیتیں ہوتی ہیں، کچھ نمایاں چہرے ہوتے ہیں جن کی تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ایک ایسے عظیم المرتبہ شخصیت کو آپ حضرات کو روبرو کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت ہی کم مدت میں، بہت ہی کم عمری میں اپنے علم کا لوہا منوایا، اور علم دین کی خاطر جن کا قافلہ 55 ہی سے رواں دوا ہے، جس سے میری مراد نازش فن خطابت حضرت مولانا مفتی محمد خالد نبر صاحب مظاہری، سیکریٹری جمعیت علماء باقا و سیکریٹری تحفظ ختم نبوت باقا، حضرت کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائے سائے کرنے لگے، اندھیرے چاروں طرف سائے سائے کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے، اندھیرے چاروں طرف سائے سائے کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے، اور سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، ارے وہی لوگ آج ہم کو دائیں بائیں کرنے لگے۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق اللہ مولانا العظیم. کم ہے، صرف 15 منٹ بولنا ہے، اس لیے کہ دو ہمارے بڑے اکابر بزرگ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور اکابرین کے سامنے شاگردوں کا زیادہ کچھ کہنا یہ بھی نامناسب ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں تھیں، تاریخی باتیں، جو آپ حضرات کے سامنے ہمارے اکابرین پیش کریں گے۔ آپ سے یہ مکمل امید ہے کہ آپ حضرات اخیر تک دل جمعی سے بیٹھیں گے۔ میں نے ابھی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تقوی کے متعلق تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں کہا؟ ایمان والے تو ایمان لاتے ہی ہیں، یہ اقرار کر کے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے سارے احکامات کی ہم پیروی کریں گے۔ پھر اللہ نے ڈرنے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نیکیاں اور نیکی والے اسباب پیدا فرمائے، وہیں پر برائیاں اور برائیوں کے گناہوں کے بے شمار اسباب بھی پیدا فرمائے۔ اللہ کو معلوم ہے، چونکہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے،
اس نے ہمیں کس طرح بنایا، کون سی کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی، کون کون سی خصلتیں اور عادتیں ہمارے اندر رکھی، یہ بنانے والے کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا گناہ بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا، دونوں باتیں اللہ نے رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو